تو قدرتی بات ہے میرا لگاؤ تھا پی ایف سے، فلائنگ سے، خاص کر پائلٹ بننے کا شوق تھا. تو بچپن ہی میں 8ویں کلاس میں پی ایف پبلک اسکول لوٹوپا چلا گیا. پھر کچھ دیر بعد وہ بند کر دیا گیا اور پی ایف پبلک اسکول جو سرگودا ہے اس میں دونوں اسکولوں کو اکٹھا کر دیا گیا. پھر یہ کیڈٹ کالج بن گیا اور اس طرح جو تعلیم ہے وہ میٹرک تک پی ایف پبلک اسکول لوٹوپا میں ہوئی اور اس کے بعد پی ایف کیڈٹ کالج سرگودا میں ہوئی. تو یوں وہاں سے پھر ایف ایس سی کی اور ان دونوں طریقہ کار یہی تھا کہ ایف ایس سی کے بعد آپ آئی ایس ایس پی کے ذریعے پی ایف کے لیے اپیئر ہوتے تھے، چونکہ تیاری بھی اسی کی کروائی جاتی تھی. تو قدرتی بات ہے زیادہ تر بچے پی ایف کے لیے سلیکٹ ہو جاتے تھے. ہمارا رجحان جو تھا وہ پی ایف والا ہی تھا. بس پی ایف کو جوائن کیا اور الحمدللہ اس کے بعد اپنا کیریئر جو ہے یوں سمجھ لیں کہ اس کی ابتدا ہو گئی اور پی ایف کی ٹریننگ لی اور ٹریننگ کے بعد الحمدللہ سورڈ آف آنر کے ساتھ میں نے گریجویٹ کیا اپنے کورس میں. تو ابتدا جو تھی وہ بڑے اعلیٰ معیار سے ہوئی، مگر سورڈ آف آنر لینے کے بعد ایک بہت بڑا چیلنج پھر آپ کے سامنے آتا ہے کہ اب اس کو سسٹین بھی کرنا ہے تاکہ بعد میں لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ جی سورڈ آف آنر تو لے لی. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں خاص کر جو آدمی اوپر جا رہا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، پروپیگنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ موقع نہیں دینا تھا کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سورڈ آف آنر کیسے لے لیا. نہیں، اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے اصل کمپٹیشن شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر پھر کورسز ہیں، سروس کے مختلف پہلو ہے جس کے اندر آپ نے اگر اپنا معیار قائم رکھنا ہے تو اس میں بہت زیادہ پھر محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ ساری زندگی محنت میں گزری اور ساری زندگی تگ و دو میں گزری کہ اپنا جو سٹیٹس ہے اس کو مینٹین کرنا ہے، اسی کا پھر نتیجہ ہے کہ F-16 کا جب موقع آیا تو 100 پائلٹس ہیں پی ایف میں، وہ پہلے شارٹ لسٹ ہوئے تھے. ان 100 میں سے 6 کو فائنلی انہوں نے سلیکٹ کر کے امریکہ بھیجنا تھا. ان 6 میں میرا بھی نام تھا. تو یہ کوئی چھوٹے مراحل نہیں ہیں اور یہ F-16 والا کام کیا. پھر پہلا F-16 پاکستان میں لینڈ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، میں نے کیا. سر اس طرح بات ہے، آپ جو 6 لوگ آپ لوگ سلیکٹ ہوئے تھے تو آپ لوگ کون کون سے لوگ تھے؟ آج کل دیکھیں جو 6 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے ان میں ایک تو لازمی چیز ہے میں تھا. آپ تھے. اچھا، پھر میرے ہی کورس کے 2 اور تھے. ایک اس وقت لازمی چیز ہے اسکواڈن لیڈر اویس اور اسکواڈن لیڈر سمی. تو 3 ہم تھے. اس کے علاوہ ایک ہم سے جونیئر تھا، وہ تو آج زندہ بھی نہیں ہے، ان کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی، اسکواڈن لیڈر مظفر. اور پھر ایک تھے احمد قلی خٹک، وہ آرمی میں علی قلی خٹک صاحب تھے جو وائس چیف بھی بنے، ان کے وہ بھائی تھے چھوٹے. اور ایک ہمارے تھے ونگ کمانڈر، اس وقت ونگ کمانڈر تھے جو ہمارے لیڈر تھے گروپ کے، وہ شاہد جاوید، میرے ہی نام سیک تھے، نیم سیک تھے. تو یہ ہم 6 پائلٹس تھے. یہ اس طرح F-16 کا دور چلا اور جب میں پھر اس سے سینئر رینکس پر پہنچا تو میرے ذمے پھر جی F-17 کا کام لگا دیا گیا اور وہ اسی بنا پر لگایا گیا کہ میرا جو بیک گراؤنڈ تھا اس میں F-16 کا شامل ہونا اور محنت سے اپنا کیریئر جو ہے اس میں اوپر جانا. اور یوں پھر یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جی F-17 کا، وہ میرے سپرد کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا سب سے بڑا چیلنج جو میں نے فیس کیا وہ یہ جی F-17 تھا، کیونکہ پوری دنیا کوشش کر رہی تھی کہ یہ جہاز جو ہے یہ نہ بنے. پاکستان کو کوئی اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے، جیسے نیوکلیئر پروگرام تھا ہمارا، وہ غیر روایتی جو جنگ تھی اس حصے میں، اور روایتی جنگ میں یہ جو جی F-17 تھا یہ آپ کی لائف لائن تھی. تو یوں پھر جو میرا کیریئر ہے اس کے فائنل سٹیج پر الحمدللہ جی F-17 والا کام جو ہے وہ میں نے کیا، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ہو گیا. تو سر کہتے ہیں کہ آپ جب امریکہ گئے تھے تو وہاں پر 1 سال کی ٹریننگ آپ لوگوں نے 6 ماہ مکمل کی. تو سر یہ کیسے ممکن ہوا کہ 1 سال کی ٹریننگ 5-6 ماہ میں مکمل کر لی آپ لوگوں نے؟ اس کی کچھ ہمارے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کمپلشنس تھیں. وہ اس طرح کہ ایک تو یہ کہ ہم نے اس کا بجٹ ٹریننگ کا وہ ہم نے اپنے ہی خزانے سے ادا کرنا تھا. یہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی فیور نہیں کی جا رہی تھی. تو ایک تو یہ کہ ٹریننگ بہت ایکسپینسو ہوا کرتی ہے، تو 6 مہینے میں ہم نے یہ کورس مکمل کرنا تھا.
ہمارے جو اس وقت کے ایئر چیف تھے انہوں نے خاص کر ہم سے یہ بات کی کہ کم از کم یہ سال کا کورس ہے، کیونکہ اسی وقت وہاں پہ اسرائیلیز بھی کورس کر رہے تھے، اچھا، اور یعنی جہاں ہم کورس کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی وہ بھی اس کورس میں شامل تھے، اور 1 سال کا کورس باقاعدہ وہ ساتھ کر رہے تھے۔ تو ہماری طرف سے جو امریکنز ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ انہیں 6 مہینے فلائنگ کرائیں، اور باقی ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، آپ ان کو مختلف جو فیزز ہیں F-16 کے ان کے ساتھ انٹروڈیوس کرتے جائیں، پھر یہ ملک میں آ کے خود اپنی فلائنگ مکمل بھی کریں گے، اور یہ دوسرے پائلٹس کو تیار کرنے سے پہلے خود کو تیار کریں گے کہ جی اس انسٹرکٹر کے طور پر جو پائلٹس ہیں ان کو فلائنگ کرا سکیں۔ تو یہ پھر بڑی محنت کی، یعنی ہوتا یہ تھا کہ عام طور پہ آپ پہلے اسٹڈیز بھی کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ فلائنگ کرتے ہیں۔ ہم یعنی دن میں اسٹڈیز بھی کرتے تھے، شام کو فلائنگ بھی کرتے تھے، یا دن میں فلائنگ کرتے تھے، شام کو اسٹڈیز کرتے تھے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح کی ڈبل ڈوز تھی، مگر وہ تو اسی وقت آپ کر سکتے ہیں نا کہ اگر آپ کے اندر کیپیسٹی ہو، اہلیت ہو۔ تو وہ ہمارے جو چیف تھے انہیں بھروسہ تھا، اور ایک نام بھی وہاں بنانا تھا، آپ غیر ملک میں جا رہے ہیں۔ اور امریکنز جو تھے، کیونکہ لاسٹ جو ہماری امریکنز کے ساتھ انٹریکشن تھی وہ F-86 سیبر جو کہ 65 میں ہم نے امریکن جہاز استعمال کیا تھا اس وقت تھی، تو اس کے علاوہ ہمارا ان سے اب تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ ہم ڈسکنیکٹ ہو چکے تھے۔ تو یہ جو جنریشن ہے جس کے ساتھ اس وقت امریکنز جو انٹریکٹ کر رہے تھے، ان سے ان کا تعلق نہیں تھا، لہٰذا بہت ساری ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ تھی، اور الحمدللہ ہم نے وہ پوری کی، بڑے اچھے اور اعلیٰ طریقے سے پوری کی، اور کامیاب طریقے سے ہم نے اپنے 6 مہینے میں فلائنگ مکمل کر کے ہم واپس پاکستان لوٹے۔ سر F-16 کو اڑا کر جب آپ پہلی بار پاکستان لے کے آئے تو اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے، کیسا فیل کر رہے تھے آپ؟ قدرتی بات ہے کہ بڑا فخر تھا ہمیں اس بات پر کہ لیٹسٹ جو دنیا کا جہاز ہے وہ پاکستان نے حاصل کیا ہے، اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ F-16 جیسا جہاز ہمیں ملے گا، اور پاکستان کی جو فضائیہ ہے اس کے اندر موسٹ ماڈرن جہاز، جو کہ ایک بہت بڑا جمپ تھا ٹیکنالوجی میں۔ ہم تو یعنی پرانے جہاز فلائی کر رہے تھے، چائنیز بھی تھے، فرینچ جہاز بھی تھے، مگر وہ سارے پرانی جو ہے پرانے دور کے جہاز تھے۔ تو اس طرح F-16 کا ہمیں مل جانا، پھر F-16 کا پاکستان میں ان کو لے کر انٹر ہونا، یہ بہت ہی فخر والی ایک فیلنگز تھیں، اور الحمدللہ۔ اور پھر ہم 6 پائلٹ جو کہ اس کی بنیاد پاکستان میں رکھ رہے تھے، اور پھر پوری پاکستان ایئر فورس کو ہم نے ٹرین کرنا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی خوشی کا دن تھا اور بڑا ہی خوشی کا وقت تھا۔ اور پھر ہمارا یہاں پہ جیسے ریسیو ہمیں کیا گیا، سرگودا ایئر بیس پہ ہم آئے، اور عام لوگوں کو اجازت تھی کہ وہاں پہ وہ اس دن آئیں اور یہ جو ہمارے جہاز لینڈ کر رہے ہیں ان کو ریسیو کریں۔ تو بہرحال وہ جو جذبات تھے وہ بہت ہی خوشی کے، بڑے ہی فخر کے، اور اللہ کا شکرانہ ادا کرنے والے جذبات تھے کہ ہم پھر اس میں شامل تھے پہلے 6 پائلٹس میں، یعنی ہم نے اس کی ابتدا کی، اس کی بنیاد رکھی۔ تو جو بنیاد ہے F-16 کی وہاں سرگودا میں رکھی گئی، پھر سارے بڑے بڑے لوگ، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ باری باری F-16 کے لیے سرگودا آتے تھے، اور ہم ان کو ایکسپلین بھی کرتے تھے، بتاتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بڑی عزت دی تھی، اور پاکستان ایئر فورس کا ایک نام بنا F-16 کے ساتھ، اور ہمیں ایک جو ہے وہ کانفیڈنس، اعتماد حاصل ہوا کہ اب ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی ایسی چیز ہے